بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں لفظ کے بارے میں پڑھا اور سبق نمبر 2 میں جملہ کے بارے میں پڑھا۔ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی ہم نے سبق نمبر 2 میں وضاحت کر دی۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ کے بارے میں۔ جملہ انشائیہ میں جو یا تا کی نسبت ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے انشاء والا جملہ۔ ہم آگے انشاء کی تعریف پڑھیں گے۔ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ جملہ انشاء کی تعریف وہ ہے کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ آگے ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ کی تعریف۔ جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو، اس کو جملہ انشائیہ کہتی ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو۔ جملہ انشائیہ کی ایک اور تعریف ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جس کے اندر یہ دونوں احتمال نہ ہو، کیونکہ جملہ انشائیہ والا بندہ جو ہوتا ہے وہ خبر دیتا ہی نہیں، تو لہٰذا اس کو اس جملہ یا اس بندے کے بارے میں جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوگا۔ جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں ہیں جو ہم نے لکھی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ ہم اس 10 کی جو 10 قسمیں ہیں ان کی پہلے تعریف کریں گے۔ امر کی تعریف یہ ہے، یہ جو پہلے امر ہے، امر کی تعریف پہلے پڑھتے ہیں۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ امر کی کیا تعریف ہے؟ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے اضرب، یہاں جو فاعل مخاطب ہوگا اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مارو۔ اضرب کا کیا معنی ہے؟ آپ مارو، یعنی فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو امر کی تعریف بڑھا دی۔ آگے ہم پڑھیں گے نہی کی تعریف۔ نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے کام کرنے سے روکا جائے۔ کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے روک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کی مثال لا تضرب۔ اس کے اندر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، فعل مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ فعل سے رک جا، یعنی کام کرنے سے رک جا۔ تو جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے 2 قسموں کی تعریف میں نے پڑھا دی بائے مثلا۔ آگے ہم پڑھیں گے استفہام کی تعریف۔ تیسری قسم پڑھنے لگے ہیں، توجہ کریں۔ استفہام، استفہام کی تعریف یہ ہے وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، مثلا حل ضرب زید۔ کیا اس کی مثال ہے؟ حل ضرب زید، یہ جو ہم نے پڑھی حل ضرب زید۔ اس کا ترجمہ کیا؟ زید نے مارا۔ اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی گئی۔ کیا مثال ہے اس کی؟ حل ضرب زید، اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تمنی کی تعریف۔ تمنی کسی چیز کے اصول کی محبت، خواہ اس کے اصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ تمنی کی تعریف کیا ہے؟ تمنی کسی چیز کے اصول کی محبت، خواہ اس کے اصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں ترجیح کی تعریف۔ توجہ کریں، ترجیح کی تعریف پڑھنے لگے ہیں۔ امر محبوب یا امر مکروہ جس کے اصول کا یقین نہ ہو اس کی امید کرنا ترجیح ہے۔ مثال پڑھنے لگے ہیں، توجہ کریں۔ تمنی کی مثال، یہ جو ہم نے پہلے تمنی کی تعریف کی ہے، تمنی کی مثال پڑھنے لگے ہیں۔ لیتا زیدن حاضرن، یہ تمنی کی مثال ہے۔ ترجیح کی مثال پڑھنے لگا ہوں، لا اللہ امرن غائبن، لا اللہ امرن غائبن۔ اب پڑھنے لگا ہوں جملہ انشائیہ کی 6ٹھی قسم عقود۔ یہ جو عقود ہے جملہ انشائیہ کی 6ٹھی قسم، عقود کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے، اور عقود کی تعریف جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ کیا تعریف ہے عقود کی؟ عقود عقد کی جمع ہے،
عقود وہ ہے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا بے تکے یعنی بے تکے اور خریدنے والا اشترائی تکے، لیکن اس وقت جب عقد ہو رہی ہو یعنی بیع ہو رہی ہو۔ آگے پڑھنے لگا ہوں ندا کی تعریف۔ یہ جو ندا ہے، ندا کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ ندا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا۔ یہاں وہ جملہ مراد ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کروائی جائے، مثلا یا زیدو، یہ جو اس کی مثال دی ہوئی ہے یا زیدو، تو آپ اس جملے کے ذریعے یہ جملہ ہے کوئی بندہ کہے کہ یا زیدو، یہ کیسی ہے، یہ جملہ کیسی ہے، کیونکہ آگے جا کے پڑھیں گے بڑی کتابوں میں آئے گا یہ جو یا ہے یہ آدو کے قائم مقام ہے اور آدو فعل ہے اور اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے، تو یہ یا زیدو یہ جملہ بن گیا۔ آگے پڑھنے لگے ہیں 8ویں قسم عرض۔ توجہ کریں، عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ کیا تعریف ہے عرض کی؟ عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ اس کی مثال پڑھنے لگا ہوں، مثلا الا تنزل فتصیب خیرا، کیا ہے؟ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، ترجمہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس آتا نہیں کیا تو خیر پائے، کیا ترجمہ ہے؟ تو ہمارے پاس آتا نہیں کہ تو خیر پائے، تو یہاں اسے ابھارا جا رہا ہے آنے پر کہ کیا تو ہمارے پاس آتا نہیں کہ تو خیر پائے، تو یہاں اس کو کام کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، تو اس جملے کو عرض کہتے ہیں۔ آگے پڑھنے لگے ہیں قسم کی تعریف۔ 9ویں قسم قسم۔ قسم وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم یا احترام والی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے۔ قسم کی کیا تعریف ہے؟ دوبارہ پڑھنے لگو، توجہ کریں۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم یعنی احترام والی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ لا ادری بننا زیدن، کیا ہے؟ واللہ لا ادری بننا زیدن، یہ مثال ہے قسم کی۔ یہاں پر واللہ اس میں جلالت شریف یعنی محترم اس کا ذکر کر کے بندہ اپنی بات کو پکا کر رہا ہے، یہ جو واللہ ہے یہ جملہ ہے۔ آخری قسم پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ تعجب۔ تعجب کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ تعجب جس چیز کا سبب مخفی ہو، اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھنے لگا، توجہ کریں۔ جس چیز کا سبب مخفی ہو، تعجب وہ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں۔ کوئی بھی ہے اس کا سبب مخفی ہے، چیز سامنے ہے لیکن اس کا سبب مخفی ہے، اس کو دیکھنے سے جو انسان پر حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں، اور جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں، جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ اس کے دو صیغے ہیں، اس کے تعجب کے دو صیغے ہیں، ما احسنہ و حسن بہ، کون سی چیز ہے جس نے زید کو اتنا خوبصورت بنایا، و احسن بہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جملہ انشائیہ کی میں نے 10 قسمیں پڑھا دی با مثلا۔ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں لفظ کے بارے میں پڑھا اور سبق نمبر 2 میں جملہ کے بارے میں پڑھا۔ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی ہم نے سبق نمبر 2 میں وضاحت کر دی۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ کے بارے میں۔ جملہ انشائیہ میں جو یا تا کی نسبت ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے انشاء والا جملہ۔ ہم آگے انشاء کی تعریف پڑھیں گے۔ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ جملہ انشاء کی تعریف وہ ہے کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ آگے ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ کی تعریف۔ جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو اس کو جملہ انشائیہ کہتی ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف، جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو۔ جملہ انشائیہ کی ایک اور تعریف ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جس کے اندر یہ دونوں احتمال نہ ہو، کیونکہ جملہ انشائیہ والا بندہ جو ہوتا ہے وہ خبر دیتا ہی نہیں
تو لہٰذا اس کو اس جملہ یا اس بندے کے بارے میں جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوگا۔ جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں ہیں جو ہم نے لکھی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ ہم اس 10 کی جو 10 قسمیں ہیں ان کی پہلے تعریف کریں گے۔ امر کی تعریف یہ ہے، یہ جو پہلے امر ہے، امر کی تعریف پہلے پڑھتے ہیں۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ امر کی کیا تعریف ہے؟ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے اضرب، یہاں جو فاعل مخاطب ہوگا اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مارو۔ اضرب کا کیا معنی ہے؟ آپ مارو، یعنی فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو امر کی تعریف بڑھا دی، آگے ہم پڑھیں گے نہی کی تعریف۔ نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے کام کرنے سے روکا جائے۔ کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے روک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کی مثال لا تضرب، اس کے اندر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، فعل مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ فعل سے رک جا، یعنی کام کرنے سے رک جا۔ تو جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے 2 قسموں کی تعریف میں نے پڑھا دی بائے مثلا۔ آگے ہم پڑھیں گے استفہام کی تعریف۔ تیسری قسم پڑھنے لگے ہیں، توجہ کریں۔ استفہام، استفہام کی تعریف یہ ہے وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، مثلا حل ضرب زید۔ کیا اس کی مثال ہے؟ حل ضرب زید، یہ جو ہم نے پڑھی حل ضرب زید، اس کا ترجمہ کیا؟ زید نے مارا۔ اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی گئی۔ کیا مثال ہے اس کی؟ حل ضرب زید، اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تمنی کی تعریف۔ تمنی کسی چیز کے اصول کی محبت، خواہ اس کے اصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ تمنی کی تعریف کیا ہے؟ تمنی کسی چیز کے اصول کی محبت، خواہ اس کے اصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں ترجیح کی تعریف۔ توجہ کریں، ترجیح کی تعریف پڑھنے لگے ہیں۔ امر محبوب یا امر مکروب جس کے اصول کا یقین نہ ہو اس کی امید کرنا ترجیح ہے۔ مثال پڑھنے لگے ہیں، توجہ کریں۔ تمنی کی مثال، یہ جو ہم نے پہلے تمنی کی تعریف کی ہے، تمنی کی مثال پڑھنے لگے ہیں۔ لیتا زیدن حاضرن، یہ تمنی کی مثال ہے۔ ترجیح کی مثال پڑھنے لگا ہوں، لا اللہ امرن غائبن، لا اللہ امرن غائبن۔ اب پڑھنے لگا ہوں جملہ انشائیہ کی 6ٹھی قسم عقود۔ یہ جو عقود ہے جملہ انشائیہ کی 6ٹھی قسم، عقود کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے، اور عقود کی تعریف جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ کیا تعریف ہے عقود کی؟ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقود وہ ہے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ جیسے خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا بے تکے، یعنی بے تکے، اور خریدنے والا اشترائی تکے، لیکن اس وقت جب عقد ہو رہی ہو، یعنی بیع ہو رہی ہو۔ آگے پڑھنے لگا ہوں ندا کی تعریف۔ یہ جو ندا ہے، ندا کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ ندا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا۔ یہاں وہ جملہ مراد ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کروائی جائے، مثلا یا زیدو، یہ جو اس کی مثال دی ہوئی ہے یا زیدو، تو آپ اس جملے کے ذریعے یہ جملہ ہے، کوئی بندہ کہے کہ یا زیدو، یہ کیسی ہے، یہ جملہ کیسی ہے؟ کیونکہ آگے جا کے پڑھیں گے بڑی کتابوں میں آئے گا، یہ جو ہے، یہ جو یا ہے یہ آدو کے قائم مقام ہے، اور آدو فعل ہے، اور اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے، تو یہ یا زیدو یہ جملہ بن گیا۔ آگے پڑھنے لگے ہیں 8ویں قسم عرض۔ توجہ کریں، عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ کیا تعریف ہے عرض کی؟ عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ اس کی مثال پڑھنے لگا ہوں، مثلا الا تنزل فتصیب خیرن۔ کیا ہے؟ الا تنزل بنا فتصیب خیرن، ترجمہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس آتا نہیں کیا تو خیر پائے۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو ہمارے پاس آتا نہیں کہ تو خیر پائے۔ تو یہاں اسے ابھارا جا رہا ہے آنے پر کہ کیا تو ہمارے پاس آتا نہیں کہ تو خیر پائے، تو یہاں اس کو کام کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، تو اس جملے کو عرض کہتے ہیں۔ آگے پڑھنے لگے ہیں قسم کی تعریف۔
نامی قسم 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 وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم یا احترام والی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے۔ قسم کی کیا تعریف ہے، دوبارہ پڑھنے لگا توجہ کریں۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم یعنی احترام والی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ لا اضربن زیدن، کیا ہے؟ واللہ لا اضربن زیدن، یہ مثال ہے قسم کی۔ یہاں پر واللہ اس میں جلالت شریف یعنی محترم اس کا ذکر کر کے بندہ اپنی بات کو پکا کر رہا ہے۔ یہ جو واللہ ہے یہ جملہ ہے۔ آخری قسم پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ تعجب، تعجب کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ تعجب جس چیز کا سبب مخفی ہو، اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھنے لگا توجہ کریں۔ جس چیز کا سبب مخفی ہو، تعجب وہ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں۔ کوئی بھی ہے اس کا سبب مخفی ہے، چیز سامنے ہے لیکن اس کا سبب مخفی ہے، اس کو دیکھنے سے جو انسان پر حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں۔ اور جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ اس کے دو صیغے ہیں، اس کے تعجب کے دو صیغے ہیں، ما احسنہ و حسن بہ۔ کون سی چیز ہے جس نے زید کو اتنا خوبصورت بنایا؟ و احسن بہ، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جملہ انشائیہ کی میں نے 10 قسمیں پڑھا دی با مثلا۔ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں۔